بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر۔ آج کچھ اور اہم خبریں ہمارے پاس شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن الحمدللہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، اور جو گڑھا پاکستان کے لیے کھودا تھا ہمارے دشمن ملک انڈیا اور اس کے حواریوں نے، اب وہ آہستہ آہستہ اس گڑھے میں خود گرتا جا رہا ہے، وہ اور اس کے حواری۔ اور اس میں کوئی شک نہیں یہ کہنے میں کہ پاکستان کا اس میں حصہ بالکل زیرو ہے۔ انڈیا کے داخلی معاملات میں پاکستان کا حصہ زیرو ہے، اور یہ جو نریندر مودی کا اور بی جے پی کا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا، ہندو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک فلسفہ ہے انڈیا کو صرف ہندوؤں کا ملک بنانے کا، یہ اس گڑھے میں خود گرتے رہے ہیں۔ یہ جو نفرت اور دہشت گردی اور مار دھاڑ، یہ جتنی بھی مذہبی منافرت، یہ جو سارا انویسٹمنٹ، قوم پرستی، یہ سب کی سب پاکستان میں جتنی بھی انویسٹمنٹ کی انڈیا نے، وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اس کی ڈوب گئی۔ نہ صرف پاکستان میں ڈوبی بلکہ افغانستان میں بھی ڈوب گئی، اور ایران میں بھی ڈوب گئی، اور سری لنکا میں بھی ڈوب گئی۔ اور جس طریقے سے ایک ڈسٹرکٹیو جو ایجنڈا ہے اس کا، کنسٹرکٹیو کبھی بھی نہیں رہا، ڈسٹرکٹیو ایجنڈا جو ہے اس کی بنیاد پہ جتنے بھی اس کے پلان تھے وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے۔ اور پچھلے یہ دوسرا سال ہے مسلسل، کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ ہم نے نہیں تیار کی، یہ انڈیا نے خود تیار کی ہے۔ اور انڈیا کے جو سابقین ہیں، ان کے ملٹری آفیشلز ہیں، ریٹائرڈ، اور ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس کے کو واچ کرنے والے ہیں، ان کی یہ رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں کیا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے، اگست 2019 سے لے کے اب تک، جو کشمیر اور خاص طور پہ انڈیا میں جتنے بھی اقدامات کیے گئے، اس نے انسانی حقوق کا ایک ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اتنی وائلیشن ہے انسانی حقوق کی لاک ڈاؤن کے بعد، کشمیر میں خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد بہت ہی برا حال ہے۔ اور اس میں صرف ایک نہیں، اور اس کا اثر پھر پورے ملک میں گیا ہے۔ یہ سابقین ہیں ان کے، اور انڈیا کے سابقین، جس میں ریٹائرڈ جج بھی ہیں، اس میں آپ کے ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں، اور اس میں شانتا سنہا ہے، ایئر وائس مارشل کپل کاک ہے، یہ سب کے سب شامل ہیں، اور رادھیا کمار ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے، اور ان کی یہ رپورٹ مرتب ہوئی ہے، جس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں اور ملک بھر میں صحت کے حوالے سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، انفارمیشنز کے حوالے سے پامالی ہوئی ہے، اور انڈسٹری اور امپلائمنٹ کے حوالے سے ہیومن رائٹس جو ہیں، انسانی حقوق، وہ بری طریقے سے مجروح ہوئے ہیں۔ فریڈم آف پریس کے حوالے سے بہت ہی دیگرگوں سچویشن ہے۔ اس کے بعد آگے یہ 2 سال مسلسل، اس سال بھی یوم سیاہ منایا گیا، یوم جمہوریہ کو، 26 جنوری کو۔ پچھلے سال بھی یوم سیاہ منایا گیا، اور ملک جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ فسادات پھوٹے ہوئے تھے۔ اس سال کسانوں کی وجہ سے، اور پچھلے سال تھے جناب شہریت امینڈمنٹ ایکٹ، اور ان کو یہ تقریب بھی کہیں اور کرنا پڑی تھی، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ اور پھر لال قلعے پر جھنڈا جو ہے وہ بھی خالصتان، سکھوں نے اپنا مذہبی جھنڈا، انڈیا ترنگا جھنڈا اتار کے لگایا۔ اس کے بعد کسانوں کی تحریک ملک بھر میں اس وقت چل رہی ہے، اور اس کو عوامی پذیرائی حاصل ہے، عوامی رہنماؤں کی پذیرائی حاصل ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوا ایسے وقت میں کہ جب انڈیا میں ایک انتہا پسندی، دہشت گردی اور مذہبی منافرت پھیلانے کا ایجنڈا چل رہا ہے، اور انڈیا کو صرف ہندوؤں کا وطن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ سارا کچھ بویا تو گیا تھا پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کو عالمی طور پہ تنہا کر دیا جائے گا، فیٹف میں اس کا نام دیا گیا، وہاں پہ FIR درج کروائی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ مقبوضہ کشمیر کے اقدامات بھی
انڈیا کے گلے پڑ گئے اور اب تک اس کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شہریت امینڈمنٹ ایکٹ بدستور اس کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ پھر آپ آ جائیں کسانوں والا معاملہ، اس کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ تو یہ عالمی طور پہ تنہا کرنے کی کوشش تو تھی پاکستان کو، لیکن پاکستان تو عالمی طور پہ تنہا نہ ہوا بلکہ پاکستان ریلیونٹ ہو گیا۔ افغانستان میں دیکھ لیں جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں انڈیا کا کہیں تذکرہ تک نہیں ملا، اور جو پیس ایگریمنٹ سائن ہونا تھا جس دن دوحہ میں، تو اس دن انڈیا کا ایک سفارتکار صرف شریک ہوا، اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے، اور وہ بھی جاسوسی کے لیے، اور ان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ اب وہ افغان طالبان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اب پاکستان کے عالمی طور پہ واقعی تنہا ہو گیا، وہ ہرگز تنہا نہیں ہوا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ امن مشقیں 2021 40 سے زائد ممالک 46 کنٹریز جو ہیں وہ شریک، اور پاکستان کو تنہا کرنے والا انڈیا خود تنہا ہو گیا اور وہ آؤٹ ہے۔ ان 40 سے زائد ممالک کی افواج، بحری فوج جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں پاکستان میں اور بھرپور مشقیں کر رہی ہیں، اور نہ صرف مشقیں کر رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے جو ہیں کیا کہنا چاہیے رہنما ہمارے پاکستان کی فوجی قیادت پہنچی ہوئی ہے، انٹریکشن ہو رہا ہے، اور یہ ایک اچھا میسج جا رہا ہے، اور یہ مشقیں پرامن طور پہ اختتام پذیر ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو جو گڑھے ہمارے لیے کھودے گئے، تو اب انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے انڈیا اس وقت معافیاں مانگنے کے چکر میں ہے۔ دوسری جانب چائنا کے ساتھ اس نے سرنڈر پیپر سائن کیا ہے، جبکہ چائنا پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ چین کے سفیر نے واضح طور پہ کہا جی کہ دونوں ملک مل کے پاکستان اس خطے میں ایک اہم کردار مستقبل میں بھی ادا کریں گے۔ پھر آج ایک اور اہم دن ہے جی، اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بھی انڈیا کی مودی سرکار کی شکست کا دن۔ پچھلے سے پچھلے سال یعنی کہ 2019 میں ایک پلوامہ ڈرامہ رچایا گیا، اور پلوامہ ڈرامہ میں اپنے ہی فوجیوں کو، بھارتی فوجیوں کو مودی نے مروایا، اور ایک حملہ کر کے مروایا، اور اس میں جس حریت پسند کو انوالو ظاہر کیا گیا وہ تھا غالباً علیم ڈار۔ ان کو ظاہر کیا گیا کہ یہ ہیں وہ جن کو پاکستان نے تربیت دی، حالانکہ وہ کشمیری فریڈم فائٹر، حریت پسند، ان 3 لوگوں کو، وہ 3 دوست تھے، 2 دوستوں کو علیم ڈار کے سامنے گولیاں مار کے شہید کیا گیا، علیم ڈار کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جب علیم ڈار کو موقع ملا تو اس نے وہی کیا جو کہ حریت پسند کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کی معاونت کرنے والے کون تھے؟ یہ خود تھے بی جے پی والے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ تھا، ان کے ساتھ یہ سارا پلان جو تھا، یہ سارا پلاٹ تیار کیا گیا تھا، وہ حریت پسندوں کی شکل میں، فریڈم فائٹر کی شکل میں جو را کے لوگ تھے انہوں نے یہ سارا پلان تیار کیا تھا، اور علیم ڈار کو استعمال کیا، اور صرف اس لیے استعمال کیا تھا کہ الیکشن ہم جیت جائیں، کیونکہ اگر محدود جنگ بھی کرنا پڑتی تو مودی نے محدود جنگ بھی کرنی تھی اپنا الیکشن جیتنے کے لیے۔ اور اب وہ پلوامہ ڈرامہ جو ہے اس کی ساری جو ٹریل ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، اور جس کا یہ بھی اگین میں یہ کہوں گا، یہ گڑھا پلوامہ جو ہے وہ گڑھا کھودا گیا تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو اس میں انوالو کیا جائے گا، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی اوپنلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم تحقیقات کروائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کیا، مخاطب ہوئے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ میں بھی دہرائی تھی، اور اس کے بعد مختلف موقعوں میں یہ بات کی گئی، اسی طریقے سے فوجی قیادت کی طرف سے بھی ہماری کہی گئی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے بعد امیت شاہ کی
ایک اور کیا کہنا چاہیے، ایک ٹیلی فون کال باہر آئی تھی، ظاہر ہو گئی تھی، جس میں یہ سارا پلان تیار کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ گوسوامی جو ہیں وہ جرنلسٹ، ان کا سارے کا سارا کچا چٹا کھل گیا، ان کے واٹس ایپ کال ہر چیز پوری ریکارڈ آ گئی، کہ جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ پلوامہ بھی انہوں نے کروایا، اور اس کے بعد جو پھر بالا کوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر 27 فروری ہوا تھا۔ تو فروری جو ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اب کافی ایک کیا کہنا چاہیے سیلیبریٹنگ والا مہینہ ہوتا ہے، سیلیبریشن ہم اس میں کر سکتے ہیں، کرتے ہیں بلکہ۔ اور اس کی ریزن آپ کو معلوم ہے کہ پھر ابھی نندن پکڑا گیا تھا، تو یہ سارا آج کا دن جو ہے وہ ہوا تھا 27 فروری تک بڑی ٹینس صورتحال چلی کی تھی۔ تو اب تقریباً 2 سال کے بعد سارے کا سارا جو اسکرپٹ ہے مودی سرکار کا، امت شاہ کا، راج ناتھ کا اور اجیت ڈوبھل کا، وہ سارے کا سارا آؤٹ ہو چکا ہے، اور اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پلوامہ ڈرامہ کیا تھا، اور اس میں وہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو بھی شامل تھے، ٹرمپ انتظامیہ کے بھی کچھ لوگ شامل تھے، یہ سب کے سب شامل تھے، کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے مل کے کھیلنے کی کوشش کی تھی، اجیت ڈوبھل کے ساتھ پومپیو کے رابطے، پھر جو CIA کے رابطے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ منظر عام پہ آئی تھیں، اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو امبیرس کرنا ہے اور پاکستان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ انڈیا کی سپریمیسی تسلیم کر لے۔ تو نہ یہ ماضی میں کبھی ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔